السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 25 اور 26 ہم ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں گے۔ کافی دنوں سے کلاس بھی نہیں ہوئی، طبیعت تھوڑی ناساز تھی، علیل تھا، تو اس وجہ سے کلاس نہیں ہو سکی۔ تو انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ ہر ہفتے میں 2 کلاسیں ضرور ہوں۔ 2 آیتیں پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ان کی تفسیر بیان کی جائے گی اور الفاظ معنی بھی بیان کی جائیں گے۔ کوشش کیا کریں یہ جو آیات یا اس کے علاوہ جو تفسیر بیان کی جاتی ہے، تو جو خصوصی چیزیں ہوتی ہیں اپنے پاس نوٹ فرما لیا کریں، ٹھیک ہے؟ نوٹ فرمانے کے بعد وہ بے شک چیک بھی کروا سکتی ہیں کسی ایڈمن کو، اور آپ چیک بھی کروا سکتے ہیں، کسی کو بھی چیک کروا سکتے ہیں، آپ کی مرضی۔ اور اگر جو پڑھائی جاتی ہے تفسیر، اس کے بارے میں اگر ان آیات کے بارے میں یا کوئی آپ کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ہوں یا کوئی سوال ہو تو آپ پرسنل میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان لہم جنات، یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا، اور دیا گیا تھا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا، یعنی انہیں جو پھل دیا گیا تھا وہ دنیا میں یا جنت میں جو پہلے پھل دیا گیا تھا اس کی صورت جو ہے وہ پہلے پھل سے ملتی جلتی تھی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودة فما فوقها، بے شک اللہ تعالی حیا نہیں فرماتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو جو ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال حق ہے، ان کے رب کی طرف سے اتری ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جنہوں نے کفر کیا سو وہ کہتے ہیں کہ کیا قصد کیا یا کیا ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذکر کرنے سے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر نافرمانوں کو، یعنی نافرمانوں کو ہی اس سے گمراہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اگر دیکھا جائے تو اس آیت میں جو ہے اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں جنت کی خوشخبری دی گئی ہے یا جنہیں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے۔
تو سب سے پہلے اگر اس آیت میں غور و فکر کیا جائے تو اس سے چند چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، اور اگر اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے کیا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جہنم کا ذکر تھا، اب جنت اور اس کے مستحقین جو ہیں، جو اس کے مستحق لوگ ہیں، ان کا ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ ہر چیز اپنے مقابل سے خوب پہچانی جاتی ہے، اپنی ضد سے خوب پہچانی جاتی ہے۔ جب دوزخیوں اور جنتیوں کا ذکر کیا جائے یا جب دوزخ اور جنت کا ذکر کیا جائے تو دونوں ذکر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ دونوں کی وضاحت خوب طرح ہو جائے، اور جو اہل علم ہوتے ہیں یا اہل عقل ہوتے ہیں، جب وہ جنت کا تذکرہ سنتے ہیں اور دوزخ کا تذکرہ سنتے ہیں یا جنتیوں کی زندگی کے بارے میں وہ سنتے ہیں اور دوزخ کے حالات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے، ان کا جو نفس ہوتا ہے وہ اس طرف مائل ہوتا ہے کہ ہم بھی جنت کی طرف کوشش کریں، ہم بھی جنتیوں والے اعمال کریں اور دوزخ سے بچیں، اور دوزخ والے جو اعمال ہیں ان سے پرہیز کریں۔ تو اس وجہ سے یہ ان دو چیزوں کا ذکر جو ہے وہ ساتھ ساتھ کیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر حکم کو تین طرح قبول کرایا جاتا ہے۔ پہلا یہ دلیلوں سے، دوسرا ڈرا کر، اور تیسرا لالچ دے کر۔ اس سے پہلے قرآن پاک کی حقانیت دلائل سے بیان فرمائی گئی، پھر اس کے نام ماننے پر عذاب سے ڈرایا اور دمکایا گیا، اب اس کے ماننے پر ثواب کی امید دلائی گئی ہے، کیونکہ دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض تو دلائل سے بات کو مان لیتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو خوف سے بات کو مان لیتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو لالچ سے بات کو مان لیتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ انسان کی عقل دلیل سے بات مانتی ہے اور دل ڈر سے اور نفس لالچ سے۔ انہی تین چیزوں کا یہاں ذکر ہوا، اور یہ بھی خیال رہے کہ یہ تینوں ذریعے عاقلوں کے لیے ہیں۔ عشق ان تمام اسباب و ذرائع سے، دلیلوں سے یا لالچ سے یا ڈرانے دمکانے سے وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اپنا بدصورت بچہ یا اپنا معمولی سا چھوٹا سا دیسی جھونپڑا ہو یا گھر ہو، وہ بندے کو کتنا پیارا ہوتا ہے، اس کے لیے دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ بندے کو اس سے عشق ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، وَبَشِّر یہ لفظ بشارت سے بنا ہے، جس کے معنی ہے خوشخبری، اور خوشخبری کو بشارت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بشرا سے بنا ہے، جس کا معنی ظاہری جلد یا ظاہری کھال وغیرہ ہوتا ہے، چونکہ اچھی خبر کا اثر چہرے وغیرہ پر ظاہر ہو جاتا ہے، جو انسان کی ظاہری جلد ہے اس پہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور انسان کو اچھی خبر سن کر ہنسی آ جاتی ہے، چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بشارت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں صرف خطاب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے، یعنی اے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں کو آپ خوب خوشخبری دیجئے، اور خیال رہے کہ ایک بشارت آئندہ نبیوں کی آمد کی، نبیوں کے آمد کی ایک بشارت ہوتی ہے، اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور گزشتہ نبیوں کی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس بشارت سے پاک ہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف مصدق فرمایا گیا ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام صرف بشیر ہیں، کسی نبی کے مصدق نہیں ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کوئی نبی نہ ہوا تھا۔ دوسری بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، کہ جس کے ساتھ نظارت ہے، یعنی ایسا معنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام بشیر ہیں، آپ کا لقب بشیر و نذیر ہے۔ بشیر و نذیر سے مراد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنت کی خوشخبری دے کر لوگوں کو خوش کرتے ہیں، اور دوزخ سے ڈرا کر لوگوں کو غمگین کرتے ہیں، یعنی دوزخ سے بچنے کا ذریعہ بتاتے ہیں کہ دوزخ والے اعمال نہیں کرنے۔ اب یہاں پہ الذین آمنوا، تو یا تو اس سے مراد قرآن پر ایمان لانا مراد ہے، کیونکہ پہلے اسی کا ذکر ہوا، یا پھر ساری ایمانی باتوں کا، جتنی بھی ایمان والی باتیں ہیں ان سب پہ ایمان لانا ہے۔ تو جو ساری ایمان والی باتیں ہیں ان سب پہ ایمان لانا، یہی یہاں پہ مراد ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ذکر ہوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی نیک اعمال کرنے والے۔ تو ایمان کے بعد نیک عمل کا اسی لیے ذکر فرمایا گیا کہ کوئی شخص ایمان پر بھروسہ نہ کر بیٹھے،
کیونکہ ایمان بنیاد ہے اور اعمال اس بنیاد کی عمارت ہیں۔ فقط بنیاد سے مکان نہیں بن جاتا، اسی طرح بغیر عمل جنت کے طلب ایک حماقت ہے۔ نیز یہ بھی سمجھ لیں کہ ایمان نور ہے اور عمل اس کی زیادتی ہے، جس کی برکت سے مسلمان کا ظاہر و باطن جو ہے وہ چمک جاتا ہے۔ یہ بھی سمجھ لیں کہ جنت کے راستے میں بہت ساری خندقیں ہیں اور یہ اعمال وہ سواریاں ہیں جس سے یہ ساری خندقیں آسانی سے بندہ طے کر سکتا ہے۔ بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود ایمان کے جاتے رہنے کا ہر وقت اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ اعمال ایمان کی روک تھام کے لیے جو ہے مضبوط ایک کلا یا ایک مضبوط سہارا ہوتے ہیں۔ آگے لفظ ہوا الصالحات، یہ صالحتن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے نیک کام، اور جو جائز کام بھی رضائے الہی کے لیے کیا جائے وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ اس میں عبادات، معاملات وغیرہ سب ہی داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ہر آدمی جو ہے وہ سارے نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا کسی کے اندر استطاعت نہیں ہوتی ہے، مثلا مجھ کو دیکھ لیں یا مجھ جیسے اور کہ جو حج نہیں کر سکتے، ان کے اندر استطاعت نہیں ہوتی، تو یہاں سے مراد ہر وہ نیک عمل مراد ہے کہ جس کی بندہ استطاعت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بھی مراد ہے، لیکن جب اس کے اندر استطاعت آ جائے گی تو اس پر بھی عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ آگے فرمایا ان لہم جناتن، جنات کے بارے میں پہلے میں نے بتا دیا تھا کہ جناتن یہ جنتن کی جمع ہے، جس کا معنی گنا باغ اور گنے باغ وغیرہ ہیں، کیونکہ گنے باغ کی زمین درختوں سے چھپ جاتی ہے، اس لیے اس کو جنت کہا جاتا ہے۔ اور جنت میں اگرچہ اور بھی بہت ساری نعمتیں موجود ہوں گی، لیکن جنت ان میں سب سے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ درختوں کے درمیان جو ہے وہ گھیری ہوئی ہوگی، درختوں نے ان کو جو ہے وہ گھیرا ہوا ہوگا، اس کی شادابی اور جو اس کی جتنی بھی ہریالی ہوگی وہ درختوں سے ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جنت کے 8 طبقے ہیں، ایک جنت الفردوس، جنت عدن، جنت ماوا، دار الخلد، دار السلام، دار المقامہ، علیجین اور جنت نعیم۔ یہ تفسیر عزیزی میں موجود ہے۔ بعض علماء نے جو ہے وہ ان ناموں میں اختلاف بھی کیا ہے، لیکن یہ جو نام مشہور ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے تجری من تحتها الانہار، کہ یہ باغ، ان باغوں کی صفت اب بیان کی جا رہی ہے، چونکہ باغوں کی سرسبزی پانی سے ہوتی ہے اور جس باغ میں نہریں جاری ہوں وہ بڑا خوبصورت معلوم ہوتا ہے، اس لیے وہاں نہریں جاری ہوں گی۔ اور انہار نہر کی جمع ہے، جس کا معنی ہے چیرنا، کیونکہ زمین چیر کر دریا میں سے پانی لایا جاتا ہے، اس لیے اسے نہر کہتے ہیں۔ اور جنت میں بھی حوض کوثر وغیرہ سے پانی لایا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی نہر کہتے ہیں۔ اور ان باغوں میں سے ہوتا ہوا جو نہر کا پانی یا حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ آگے جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نالیاں جو ہیں، نہر کی جو نالیاں ہیں، یہ زیادہ تنگ نہیں ہوں گی اور نہ ہی زیادہ وسیع ہوں گی کہ ایک بڑا دریا جو ہے وہ معلوم ہو، اور نہ ہی یہ ٹیڑھی ترچھی ہوں گی، بلکہ نہایت سیدھی اور درمیانی فراخ قسم کی ہوں گی، اس لیے ان کو نہر کہا گیا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں انہار سے صرف پانی ہی کی نہریں مراد ہیں، کیونکہ باغ کی سرسبزی و شادابی صرف پانی سے ہوتی ہے۔ چونکہ یہ نہریں ہر طبقے میں ہوں گی، اس لیے ان کو جمع لایا گیا ہے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ 4 قسم کی نہریں ہوں گی: پانی کی، شہد کی، دودھ کی اور شرابن طہورا کی، کیونکہ یہ مومنین کے پینے کے لیے ہوں گی اور وہاں کی سرسبزی قدرتی ہوگی۔ اگر جنت کے باغوں کی سرسبزی یا وہاں پہ جو شادابی ہوگی اس پانی سے ہوتی تو وہاں ہر وقت پانی نہ رہتا، کیونکہ اس سے درخت گل سڑ جاتے ہیں اگر ہر وقت وہاں پہ پانی رہتا تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نہ اس پانی سے وہ درخت گلیں گے اور نہ اس کے بغیر سوکھیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پھلوں میں دودھ اور شہد وغیرہ کا مزہ ہو، کیونکہ دنیا میں بھی اگر کسی درخت کی دودھ اور شہد سے پرورش کی جائے تو اس کے پھلوں میں بھی لذت اور شیرینی بڑھ جاتی ہے، شہد اور دودھ کا ذائقہ ان میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی بات جو ہے وہ تفسیر عزیزی میں موجود ہے۔ آگے یا دیکھیں تو آگے فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، انہیں جو کوئی بھی
رزق دیا جاتا تھا یا کوئی پھل دیا جاتا تھا جنتی پھل، تو وہ کہتے تھے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ اس سے پہلے بھی ہمیں اس طرح کا پھل دیا گیا ہے، وَأُتُوا بِهِ متشابہا، تو انہیں جو دنیا میں پھل دیا گیا تھا تو اسی کے مشابہ جنت میں پھل دیا گیا، تو وہ جب وہ جنت میں وہ پھل دیکھیں گے تو کہیں گے تو یہ تو پھل ہمیں دنیا میں بھی ہمیں کھانے کو ملا، یا اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں انہیں جو پہلی مرتبہ پھل دیا گیا تو اسی طرح کا پھل انہیں دوبارہ دیا گیا، لیکن جب انہوں نے دوبارہ دیکھا تو کہا اس طرح کا پھل تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، لیکن فرشتے انہیں کہیں گے آپ کھا کے اس کا مزہ تو چیک کر لیں۔ جب وہ اسے کھائیں گے اس کا ذائقہ اور ہوگا، اس کی لذت اور ہوگی، اس کی مٹھاس اور ہوگی، اس کی خوشبو اور ہوگی، اس کا ذائقہ اور ہوگا، اس کی چاشنی ہر لقمے پہ اس کی چاشنی جو ہے وہ الگ ہوگی، اس کا الگ ذائقہ، الگ مزہ ہوگا۔ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کا تصور اپنے ذہن میں لا سکے، اس کو سوچ سکے، اس کو اپنی نگاہوں میں یا اپنے تخیل میں اس کا جو ہے ایک نقشہ کھینچ سکے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ جنت کی جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ ان چیزوں کو نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ کوئی سونگ سکتا ہے، اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور گزر سکتا ہے۔ صرف ایک ہستی ایسی ہے کہ جس نے جنت کے ساری چیزوں کو دیکھا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جنہوں نے جنت کی ہر نہر کو دیکھا ہے، جنت کے ہر مقام کو دیکھا ہے، جنت کے ہر طبقے کو دیکھا ہے، ہر جنت کی سیر کی ہے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ مصلی پہ نماز پڑھا رہے تھے، اپنے ہاتھ کو بلند کیا پھر نیچے کر لیا، پھر بلند کیا پھر نیچے کر لیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، نماز کے بعد عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو دیکھا آپ نماز کے دوران جو ہے وہ ہاتھ کو کبھی بلند کرتے ہیں، کبھی نیچے لے آتے ہیں، کبھی بلند کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے جنت کے پھل آ گئے، میں نے چاہا کہ میں ان کو توڑ کے تمہارے لیے لے آؤں، میں نے ہاتھ بڑھایا لیکن پھر میں نے کھینچ لیا، پھر ہاتھ بڑھایا پھر کھینچ لیا۔ تو اس سے پتہ چلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں بھی رہ کر اگر چاہیں تو جنت کا پھل حاصل کر سکتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی شب تمام جنتوں کی سیر کروائی گئی، ہر بندے کا مقام دکھایا گیا، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جنت تھی وہ بھی دکھائی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر پاؤں رکھنے لگے لیکن نہیں رکھا، پھر واپس جب آئے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ میں نے تیرا مقام بھی جنت میں دیکھا ہے، میں نے چاہا کہ میں اس میں قدم رکھوں لیکن مجھے غیرت آ گئی، میں نے اس میں قدم نہیں رکھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ پڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر آپ اس میں قدم رکھ دیتے تو یہ ہمارے لیے اعزاز کا باعث ہوتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جنت کا پھل کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے اس کے بارے میں اس کی لذت کو صحیح طرح نہیں سنا، اس کو کسی نے محسوس نہیں کیا، لیکن جس نے دیکھا ہے وہ کون ہے؟ وہ تمام نبیوں کے سرور ہیں، تمام نبیوں کے تاجدار ہیں، ہمارے پیارے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں ہوں گی پاک بیبیاں۔ اب یہاں پہ پاک بیبیوں سے مراد کیا ہے؟ وہاں جو عورتیں ہوں گی وہ ہر قسم کی بیماری سے پاک ہوں گی، مثلا حیض و نفاس سے، پیشاب سے، پاخانہ سے، منی سے، تھوک، میل، ہر قسم کی بیماری سے جو ہے وہ پاک و صاف ہوں گی۔ یعنی ان میں 3 طرح کی خوبیاں ہوں گی، ان کے جسمانی کوئی بیماری نہیں ہوگی، ان میں اخلاقی کوئی بیماری نہیں ہوگی، اسی طرح ان میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، بالکل پاک و صاف ہوں گی۔ پھر فرمایا ہم فیہا خالدون، کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان کی کوئی مدت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ اب یہاں پہ چند چیزیں اور ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جنت کے بارے میں نے چند احادیث جو ہے وہ تفسیر مظہری سے میں نے دیکھی ہیں، تو وہ آپ کے سامنے جو ہے میں ذکر کر دیتا ہوں کہ جنت میں جو مقام ہوگا یا جنت میں جو چیزیں ہوں گی وہ کیا ہوں گی۔ اور ایک خاص سوال وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جنت میں مسلمان مردوں کے لیے تو حوریں ہوں گی، لیکن مسلمان عورتوں کے لیے کیا ہوگی؟ تو یہ جنت کے پہلے اوصاف میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد اس سوال کا بھی جواب بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جنت وعامل الصالحات کا مطلب یہ ہے کہ وہاں انہوں نے ریا سے پاک اعمال کیے ہوں گے، یعنی جن لوگوں نے ریا سے پاک اعمال کیے ہوں گے، نیک کام کیے ہوں گے، تو وہ لوگ جو ہے وہ جنت میں ہوں گے۔
اب جنت کی صفات کیا ہیں؟ تو یہاں پہ جنت کی صفات کے بارے میں سب سے پہلے جو ہمیں حدیث ملتی ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی ہے کہ پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا گروہ وہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، پھر ان کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے چمکدار ستاروں سے بھی زیادہ روشن ہوں گے، یعنی ان کے چہرے جو چمکدار ستارے ہیں ان سے زیادہ ان کے چہرے جو ہے وہ لاٹیں مار رہے ہوں گے، نہ وہ وہاں جنت میں نہ وہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ کریں گے، نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے، ان کی کنگیاں سونے کی کنگیاں ہوں گی اور ان کا پسینہ نیری مشک کا ہوگا، کستوری کا ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں عود کی لکڑی سلگتی ہوگی، ایسی لکڑی کی جس سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے خوشبو جو ہے اس کے ہلے اٹھ رہے ہوں گے، ان کی بیویاں حوریں خوبصورت آنکھ والیاں ہوں گی اور ان کے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، اور ان کا قد اپنے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پر آسمان میں 60 گز لمبا ہوگا، یعنی ہر جنتی جو ہے وہ 60 گز لمبا وہاں پہ ہوگا۔ دوسری روایت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے کوئی ایک زمین پر جھانکے تو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ روشن ہو جائے اور اس کی خوشبو سے ساری دنیا بھر جائے، اور اس کا سر کا جو دوپٹہ ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ باقی رہنے والا ہے اور دنیا جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے۔ اسی طرح امام بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور حدیث بھی ذکر فرمائی ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت بے ریش اور سرمگی آنکھوں والے ہوں گے، ان کی نہ جوانی فنا ہوگی نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، آپ فرماتے ہیں جنت میں ایک بازار ہے جس میں خرید و فروخت نہیں مگر مردوں اور عورتوں کی صورتیں ہیں، جب کوئی جنتی شخص کسی عورت کا شوق دل میں لائے گا تو وہ صورت اس کے سامنے آ جائے گی۔ جنت میں حوریں اور موٹی موٹی آنکھوں والیاں وہاں پہ جمع ہوں گی، وہ ایک ایسی آواز سے پکاریں گی کہ مخلوق نے ایسی آواز پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ کہیں گی ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی فنا نہ ہوں گی، ہم نرم جسم اور نرم خو ہیں، ہم کبھی سخت اور تند خو نہ ہوں گی، یعنی برے اخلاق والی نہ ہوں گی، تم پہ جو ہے وہ زیادہ بری یا سخت گفتگو نہیں کریں گی، ہم ہمیشہ خوش رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ مبارک ہو انہیں جو ہمارے لیے اور ہم ان کے لیے ہیں، یعنی یہ حوریں جو ہے وہ ان لوگوں کو مبارک دے رہی ہیں جو جنتی ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں جنتی ہر جمعے کو آئیں گے، شمال کی طرف سے ہوا چلے گی جو ان کے چہروں اور کپڑوں کو لگے گی تو ان کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو جائے گا، وہ اپنے اہل کی طرف واپس آئیں گے تو ان کے حسن و جمال میں بھی اضافہ ہو چکا ہوگا، ان کے اہل انہیں کہیں گے قسم بخدا اللہ کی قسم تمہارے تو حسن و جمال میں اور اضافہ ہو چکا ہے، وہ کہیں گے قسم ہے خدا کی تمہارے بھی حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں تو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے متعلق سنا ہے، اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور آیا ہے۔ اگر تم چاہو تو آیت کریمہ میں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کوئی نفس نہیں جانتا کہ کون سی چیز ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے مخفی رکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے، آپ فرماتے ہیں جنت میں لاٹھی رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اس کی تعویل وہی ہے کہ جنت میں جو ایک لاٹھی رکھنے کی جگہ ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور پوری دنیا جو ہے یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس وجہ سے پوری دنیا ختم ہو جانے والی ہے اور وہ لاٹھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ لاٹھی پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو فرمائے گا کہ میں تم پر اپنی رضا کا اظہار کرتا ہوں، اس کے بعد کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔
اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک طویل حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ حجاب اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے کوئی چیز زیادہ محبوب نہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان کے لیے جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے جزا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے لیے جزا ہے۔ ایک اور مسند ابو یعلا کی حدیث بیان کر دوں، جب قیامت کا دن ہوگا وہاں پہ جنتیوں اور دوزخیوں کو جمع کیا جائے گا، یعنی ایمان والوں کو اور کافروں کو جمع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کافروں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے کافروں آگے آؤ۔ کافر آگے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم کن سے محبت کرتے تھے؟ وہ کافر کہیں گے ہم ان بتوں سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا ان بتوں کو اوندے منہ جہنم میں گرا دو، تمام بتوں کو اٹھا کے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے فرمائے گا، اے کافروں جن سے تم محبت کرتے تھے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، آج سارے کے سارے وہ دوزخ میں چلے گئے ہیں، تمہاری محبت دوزخ میں چلی گئی ہے، تمہارے محبوب دوزخ میں چلے گئے ہیں، آج تم لوگ بھی اپنے معبودوں کی پیروی کرو، آج تم بھی اپنے ان محبوبوں سے محبت اگر سچی کرتے ہو تو چلے جاؤ، تم بھی جہنم میں چلے جاؤ۔ وہ انکار کریں گے، فرشتے انہیں دھکیل کر جہنم کے بالکل کنارے پہ کھڑے کریں گے، تو کنارے پہ جب کھڑا کریں گے تو وہ عرض کریں گے، اے مالک کریم ہمیں ہمارے گمراہوں نے گمراہ کر ہمیں ہمارے بڑوں نے گمراہ کر دیا ہے، یا رب العالمین ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم بھی ان سے محبت کرتے تھے، آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ محبت کیسی ہے، محبت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ایک گروہ کو بلائے گا، وہ سارے کے سارے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا دنیا میں تم نے کس طرح زندگی گزاری؟ وہ مومن کہیں گے کہ یا رب العالمین نہ ہم نے خوشی کو دیکھا نہ غمی کو دیکھا، ہم نے صرف تیری رضا کو دیکھا، جس رضا میں تو خوش تھا یا رب العالمین ہم خوش تھے، ہم بیمار تھے یا ہم پہ کوئی خوشی تھی، جس رضا میں تم نے ہمیں رکھا ہے ہم خوش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائے گا، اے میرے بندو آج میری رضا کیا ہے تم جانتے ہو؟ وہ بندے عرض کریں گے مولا تو اپنی رضا تو ہمیں بتا۔ اللہ فرمائے گا میری رضا یہ ہے کہ آج تم دوڑتے دوڑتے جہنم میں چلے جاؤ۔ وہ مومن پوچھیں گے یا رب العالمین تیری رضا یہ ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہاں میری رضا ہے۔ وہ سارے جتنے بھی مومن وہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ جھوم جھوم کر رقص کرتے ہوئے جہنم کی طرف دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ جب جہنم کے کنارے پہ پہنچیں گے اللہ فرمائے گا رک جاؤ، وہ رک جائیں گے۔ اللہ ان سے پوچھے گا، حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن وہ کفار کو بتانے کے لیے پوچھے گا، اے مومنو تم تو جنت کے حقدار ہو، تم دوزخ کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے اے مالک کریم ہم جنت و دوزخ کو نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں کہاں پہ ڈالا جا رہا ہے، ہم تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا مولا کس پہ خوش ہے، ہمارا اللہ کس پہ خوش ہے۔ تو اے ایمان والو اگر کوئی مصیبت آ جائے یا خوشی آ جائے تو اس میں یہ دیکھا کریں کہ آپ کا اللہ کس پہ خوش ہے، آپ کا رب کس پہ خوش ہے، آپ کا پالنے والا کس پہ خوش ہے، آپ کو پیدا کرنے والے کی رضا کیا ہے۔ اگر آپ اپنے رب کی رضا میں راضی ہو جائیں گے تو آپ کو کبھی کوئی تکلیف، کوئی غم، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت جو ہے وہ کبھی آپ کو غمگین نہیں کر سکتی، پریشان نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح جب کوئی خوشی آ جائے تو اس وقت بھی اپنے مالک کریم کو نہ بھولیں کہ جس نے آپ کو سانسیں عطا فرمائی ہیں، اتنا حسین چہرہ عطا فرمایا ہے، اتنی خوبصورت بازو عطا فرمائے ہیں، اتنی پیاری آپ کو آواز عطا فرمائی ہے، اتنے خوبصورت چہرہ عطا فرمایا ہے، جسم عطا فرمایا ہے۔ یہ ساری گناگو جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، اس کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم ہر وقت اس کے سامنے اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ جب وہ تمہیں پکارے تو اس وقت تم اس کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور سجدہ ریز کرو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لو۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے، ہمیں بھی چاہیے۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ایک اور روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں کم ترین درجے پر وہ ہوگا جو اپنے باغات، ازواج، نعمتیں، خدام اور پلنگوں کو 1000 سال کی مسافت سے دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ترین وہ شخص ہوگا اور جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہوگا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ اور یہاں پہ حدیث پاک میں مسند ابو یعلا کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے سجدے میں سر جھکا لیں گے
اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو آج مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو؟ یہ دار الجزا تو نہیں ہے، یہ دار العمل تو نہیں ہے، یہ دنیا تو نہیں، دار العمل نہیں ہے، آج عمل کا دن نہیں ہے، آج دار الجزا ہے، آج تمہیں نوازنے کا دن ہے، آج عمل کا دن نہیں ہے۔ اپنے سروں کو سجدے سے اٹھا لو۔ وہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے سروں کو سجدوں سے اٹھا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا، پردہ ہٹائے گا، فرشتوں کو حکم ہوگا پردوں کو ہٹا دو، میرے بندوں کو آج میرا دیدار کرنے دو۔ بندے اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق بندے جو ہے وہ اس کا دیدار کریں گے۔ اللہ پھر وہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ جو اللہ کا دیدار کریں گے ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، 14ویں چاند کی طرح لاٹے مار رہے ہوں گے۔ پھر یہی نہیں الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کو تک رہے ہوں گے، اپنے رب کے حسن و جمال کے وہ سارے انوار و تجلیات دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اور کوئی چیز چاہیے؟ کیا اس سے زیادہ کوئی چیز چاہیے؟ وہ بندہ مومن عرض کریں گے یا رب العالمین تیرا دیدار مل گیا ہے، ہمیں یہی کافی ہے۔ ہماری آخری تمنا یہی تھی کہ ہم تیرے حسن و جمال کو دیکھ لیں، ہم تیرے سراپے حسن کو دیکھ لیں۔ یا رب العالمین تجھے تک لیا ہے، اس کے بعد ہمیں کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ مزید بھی اور جنت کے بارے میں مزید بھی روایتیں ملتی ہیں، لیکن جنت کی یہی روایات کافی ہیں۔ دوسری آیت وہ بھی کافی طویل ہے، تو میرا دل یہی ہے کہ آج بس ایک ہی آیت پہ اکتفا کیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی نعمتیں سن کر جنت کی طرف رغبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔